بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ آل عمران آیت نمبر 50 تا 54۔ آج کا ہمارا سبق ہے وَرَسُولًا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنِّي قَدْ جِئْتُكُمْ بِآيَةٍ أَنِّي أَخْلُقُ لَكُم مِّنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ فَأَنفُخُ فِيهِ فَيَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ اللَّهِ وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَىٰ بِإِذْنِ اللَّهِ۔ یہ تسلسل چل رہا ہے۔ وَمُصَدِّقًا لِمَا، اور بھیجا گیا مجھے تصدیق کرنے والا، لما اس کی جو بین یدی میرے سامنے ہے۔ میں نے پہلے بھی کہا تھا بین کہتے ہیں درمیان کو، ید کہتے ہیں ہاتھ کو، یعنی میرے ہاتھوں کے بیچ میں جو چیز میرے سامنے ہے اس کو بین یدی میرے سامنے، من التوراۃ، تورات گویا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہ جو تورات کی تعلیمات ہے انہی تعلیمات کو آگے لے کے جانے کے لیے اور بڑھانے کے لیے آپ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے نبی بنا کر بھیجا ہے۔ وَلِأُحِلَّ لَكُمْ، اور اس لیے بھیجا تاکہ، یہ لی اس کو کہتے ہیں تعلیلیہ، علت بیان کرنے کے لیے، اس کا معنی کرتے ہیں لی، تاکہ احل میں حلال قرار دوں، لکم تمہارے لیے، بعض الذی بعض وہ جو حرم حرام کی گئی تی علیکم تمہارے، حرم اس نے حرام کیا اور حرم حرام کیا گیا، وہی ایکٹیو نہیں ہے، پیسیو ہے۔ اب یہ جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتیوں میں بھی بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو کسی حکم کو اتنا سخت بنا دیتے ہیں کہ حالانکہ وہ بسا اوقات شریعت کا حکم ہوتا نہیں ہے۔ ان کا بھی یوم السبت کے بارے میں جو ان کا ایک تصور تھا ہفتے والے دن کے بارے میں، تو ایون اگر کوئی بندہ اپنے لیے کسی مرض کی شفا کی بھی اللہ سے درخواست کرتا نا تو اس کو بھی وہ جرم سمجھتے تھے اور وہ کہتے ہیں یہ دنیا داری کی ہے اس نے۔ اب اللہ نے تو دنیا داری سے منع کیا تھا، اگر کوئی بندہ اللہ سے بھی کوئی دعا کرتا اور اس دعا میں دنیا کا کوئی ایلیمنٹ شامل ہوتا اس کو یہ سمجھتے کہ بھئی یہ کام بھی کیا ہے، حرام ہے، اور اس کو بھی وہ حلال نہیں سمجھتے تھے۔ اور ویسے بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام پہلے بھی کسی موقع پہ میں بتا چکا ہوں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں سختیاں بہت زیادہ تھیں، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں پھر وہی سختیاں تھوڑی سی آسانیوں میں تبدیل ہو گئی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت وہی درمیانی ہے کہ وہاں کی کچھ سختیاں اور یہاں کی کچھ نرمیاں دونوں کو ملا کے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں معافی کی گنجائش ہی نہیں تھی، قتل کا بدلہ قتل یہ گنجائش ہی نہیں تھی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اس میں کہ اس کو معاف کیا جاتا تھا، ہمارے ہاں یہ ہے قتل کر بدلہ قتل ہے، لیکن اگر معاف کر دو تو اچھی بات ہے، احسان اگر کر لو تو ان اللہ یحب المحسنین، اللہ احسان کرنے والے کو پسند کرتے ہیں۔ وجئتکم بآیہ، اور لایا ہوں میں کم تمہارے، بآیہ نشانی۔ اچھا، یہ بآیہ سے بظاہر ایسے لگتا ہے جیسے ایک نشانی، یہ جنس میں استعمال ہے، یہ جنس میں استعمال ہے، جیسے کہ ہم کہتے ہیں نا آدمی، اب لفظ آدمی، اب آدمی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ایک ہی آدمی، آدمی کا مطلب ہے یہ بھی یہ بھی یہ بھی یہ بھی، تو یہاں بے آیت جنس میں استعمال ہے کیونکہ پیچھے نشانات معجزات کا تذکرہ ہوا، یہ معجزہ دیا، یہ جو وجئتکم بآیہ، یہ کوئی خاص نشانی یہاں ذکر نہیں کی جا رہی، وہی جو نشانیات تھی اور معجزات تھے اسی کا تذکرہ ہے۔ اور جئتو کا مطلب تو ویسے ہوتا ہے میں آیا، میں نے اس دن بھی کہا تھا، لیکن یہ با نے اس کو کیا بنا دیا، میں لایا، اور یہ با ہی ہے
جو بسا اوقات لازم کو متعدی بنا دیتا ہے، لازم جس کو مفعول کی ضرورت نہیں ہوتی. اور جیسے آپ بندہ کہتا ہے ذهب زید، زید چلا گیا، بس پورا ہو گیا جملہ. لیکن کبھی ایسے بھی ہوتا ہے کہ اس کو اگر کوئی بندہ کہے میں لے گیا زید کو، تو اب اسی ذهب کو ذهبت بزید، اب یہ با ملا گیا نا، اس کو کیا کر دیتے ہیں، اب ذهبت وہی کا معنی کیا ہو جاتا ہے، لے جانے والا. بے آیا تو میں لایا ہوں تمہارے لیے نشانی، من ربکم تمہارے رب، من کی طرف سے. فاتقوا اللہ پس ڈرو اللہ سے، وَأَطِيعُونِّ اور اطاعت کرو. یہ نے یہ اصل میں یہ ہے، یہ وَأَطِيعُونِّ اور میری اطاعت کرو. لیکن یہ جو نون کا کسرہ ہے نا، جو لوگ عربی گرامر کو جانتے ہیں، یہ نون کا کسرہ بتا رہا ہے، زیر بتا رہا ہے کہ آگے یا حذف ہے، اس لیے اس کی ضرورت نہیں ہے. فاتقوا اللہ اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو. اللہ سے ڈرو کا مطلب جس کو اللہ نبی بنا کر بھیجے اس کو جھٹلاؤ نہیں. اور وَأَطِيعُونِّ اور جو اللہ نے جن تعلیمات کے ساتھ مجھے بھیجا ہے اس کی تم کیا کرو، اطاعت. اب پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام، وہ جو عیسائیوں کا کنسیپٹ ہے ان کے بارے میں، اس کو اپنی زبان سے رد کر رہے ہیں. ان اللہ ربی، اللہ ربی میرا رب ہے، وربکم اور تمہارا رب ہے. وہ ہے کہ میں رب نہیں ہوں، میں خدا نہیں ہوں، خدا نہیں ہوں، میں اللہ کا بندہ ہوں اور اللہ میرا رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے. فاعبدوہ کیونکہ عبادت کا لائق رب ہی ہے، رب کے علاوہ کوئی اور عبادت کے لائق. فاعبدوہ پس عبادت کرو. یہ جمع ہے، تم سب ہو رب کہو یا اللہ کی طرف لوٹا دو اس اللہ کی. ہذا یہی صراط راستہ مستقیم سیدھا. صراط اہدنا الصراط یہ ہم ہر نماز میں مانگتے ہیں، صراط مستقیم کی ہدایت کر دے. وہی صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جس پر تیرا انعام ہے. اب دیکھو ان انعام شدہ لوگوں میں ایک حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے. اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں، ان اللہ ربی وربکم فاعبدوہ. اور قرآن نے اسی اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم دوسری جگہ ہے اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. یہی چار کیٹیگریاں ہیں، ان چار قسم کے لوگ ہیں کہ جو صراط مستقیم پر ہے اور اللہ ہمیں انہی کے راستے میں چلائے. ھذا صراط مستقیم. اب یہ بات ختم ہو گئی. فلما احس عیسیٰ، بڑا عرصہ گزرا، ایسے نہیں ہے کہ ایک دن انہوں نے دعوت دے دی ان اللہ ربی وربکم اور اگلے دن یہ ہوا. لیکن قرآن کا اصول اور اسلوب یہ نہیں ہے کہ بھئی وہ پورے واقعے کو من و عن. قرآن صرف مخصوص جگہوں کو اور مخصوص باتوں کو جہاں ہمارے لیے اس میں کوئی سبق ہو اس کو ذکر کرتا ہے. فلما احس پس جب، احس اردو کا لفظ ہے احساس، اور احساس ہوتا ہے کس سے، خمسہ سے. اس کا مطلب ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کھلی آنکھوں سے، کیونکہ حواس میں چھونا ہے، سننا ہے، دیکھنا ہے، چکنا ہے اور سونگنا، دیکھنا، یہ پانچ ہی ہے. اب ان پانچ میں دو چیزیں ایسی ہیں، سنا ان کے بارے میں کہ بھئی یہ تو کفر بک رہے ہیں، اور دیکھا ان کو کفریہ کام کرتے ہوئے. تو گویا کہ کھلی آنکھوں جب مشاہدہ کیا، فلما احس پس جب محسوس کیا عیسیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے منہم ان کی طرف سے الکفر، قال من انصاری. اب یہ کون ہے، ان میں سے بنی اسرائیل بھی ہے اور یہ یہودی بھی ہے. جب انہوں نے دیکھا کہ بھئی حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو دن بدن لوگوں میں پاپولر ہوتے جا رہے ہیں، لوگ اس کی طرف بڑھ رہے ہیں،
ہماری تو چودراہٹ خطرے میں آ گئی ہے، ہم تو جو چودھری بنے ہوئے ہیں. ویسے یہودیوں میں جو علماء یہود تھے ان کی عزت اور ان کا احترام یہ مسلم تھا، اور وہ جو بھی بات کرتے تھے لوگ اس کو مانتے تھے. اب ظاہری بات ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے، اب لوگ علماء یہود سے کٹ رہے ہیں اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جڑ رہے ہیں، تو وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ بھئی یہ کوئی نیا چودراہٹ والا راستہ قائم کیا جا رہا ہے. حالانکہ وہ چودراہٹ نہیں ہے، کیونکہ نبی اگر کہتا ہے نا انصاری اللہ کہ میرے ساتھی کون ہے، تو نبی اپنی چودراہٹ کے لیے نہیں کرتا ہے. نبی تو رب کے نظام کو رب کی زمین پر قائم کرنے کے لیے کرتا ہے. اس کا مقصد قطعاً اپنی شہرت، اپنا بڑھاوا یہ نہیں ہوتا. جبکہ ان لوگوں کا اپنا جو بڑھاوا اور اپنی شہرت ہے. جب انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دیکھا اب تو یہ مقابلے پہ آ رہے ہیں، اب دو ہی گروہ بنیں گے، ایک انصار اللہ اور ایک انصار الشیطان. اس لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اب دعوت کا راستہ قال کہا من کون انصاری مددگار ساتھی میرا اللہ، اللہ کی طرف کا مطلب ہے اللہ کی راہ میں. قال الحواریون، کہا حواریوں نے. یہ جو لفظ ہا واو را ہے اصل میں یہ دھوبی کے معنی میں ہے. جو بندہ کپڑے کو دھو کر صاف ستھرا کرتا ہے اس کو حواری کہتے ہیں. اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جو دعوت کا جو پہلا مرکز تھا وہ سمندر کے ارد گرد یا مچیرے ہیں اور یا دھوبی یعنی کپڑے دھونے والے لوگ ہیں. پھر یہ لفظ عربی میں پہلے تو ان کے لیے، پھر آگے بڑھتے بڑھتے جو لوگ اپنے دل کو اور اپنے اندر کو صاف کرنے والے ہوتے ہیں ان کو پھر یہ حور کا جو لفظ ہے نا، حور، یہ بھی اسی سے حور عین جو جنت میں حوریں ملے گی یہ بھی اسی سے، جس میں سفیدی والا معنی ہے، جس میں دھلے ہوئے اور صاف ستھرے کا معنی ہے. لیکن یہاں اب کس میں ہے؟ ساتھی کے معنی میں ہے. جو ساتھی اس کسی کے لیے، اور بالکل ساتھی بھی ایسے ہو. آج کل ہماری دنیا میں تو ساتھی کا مطلب یہ ہوتا ہے اس کا کوئی اپنا مفاد ہوتا ہے. یہ وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جو دل کے صاف ہوتے ہیں، جن کا کوئی مفاد، ساتھی ہونے کی بنیاد پر ان کا کوئی اس سے مفاد نہیں ہوتا. قال الحواریون نحن انصار اللہ، ہم مددگار ساتھی اللہ کے. آمنا باللہ، ہم ایمان لائے، باللہ اللہ پر، واشہد اور گواہ رہ، بے انا اس کی کہ ہم مسلمون سر تسلیم خم کرنے والے ہیں، یعنی اسلام لانے والے ہیں. اسی کی بنیاد پر ان کا ایک وہ ہے وشہد، وہی گواہی کی بنیاد پر ایک جماعت ہے وٹنسز کی، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اللہ کے وٹنسز ہیں. یہ باقاعدہ جو ہے نا عیسائیوں میں ایک باقاعدہ جماعت ہے جو اسی بنیاد پر ہے کہ وشہد بأننا مسلمون، اور گواہ ہے کہ ہم اسلام. ربنا، اے ہمارے رب، ربا سے پہلے یہ کدھر کیا ہے؟ یا اے ہمارے رب، آمنا ہم ایمان لائے، بما انزلتا، بما اس پر جو اتارا تا تو نے، واتبعنا الرسول اور اتباع کی ہم نے، الرسول یہ خاص رسول ہے وہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی. فاکتبنا پس اکتب لکھنا ہمیں، مع الشاہدین گواہ رہنے والوں کے
ساتھ. اسی پر وہی شاہدین کی ایک جماعت ہے جو اس کو سمجھ رہے ہیں. وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ, اور انہوں نے تدبیر کی, وہ چال چلے. وَمَكَرَ اللَّهُ, اور اللہ نے اس کے مقابلے میں تدبیر کی. وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ, اور اللہ تبارک و تعالی بہترین چال تدبیر کرنے والے ہیں. باقی دنیا کی ساری تدبیریں ناکام. اس کے پیچھے ایک واقعہ ہے, انشاءاللہ اس کو کل بیان کروں گا. اللہ ہم سب کو سمجھنے عمل کرنے کی